سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے جس خالق و مالک نے ساڑھے تے بے شمار انعامات احسانات فرمائے نے اگر کوئی کائنات دی زبان شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتی اگر کوئی انسان احاطہ تحریر دے اندر لے آنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا اتنے ساڑھے تے رب العالمین نے احسانات فرمائے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو اپنا شکر ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تعالی ساڑھی طرفوں بارش دے قطرات دے نالو زیادہ ریت دے ذرات دے نالو زیادہ پہاڑا دے کنکران دے نالو زیادہ آسمان دے ستاریاں دے نالو زیادہ اور درختہ دے پتیاں دے نالو زیادہ درود و سلام پہنچا جا صاحبوں اور میرے پیارے ساتھیوں رمضان المبارک دا آج جمعۃ الوداع ہے اور رب العالمین نے ساڑھے تے بہت بڑا فضل و کرم فرمایا رمضان دا آغاز بھی جمعرات تو ہویا اگے اہتمام بھی جمعۃ المبارک دے مقدس دن تو ہویا اور اے دن او دن ہے جنہوں آپ نے سید الایام فرمایا کہ سارے دنوں کا سردار دن
صرف سرداری ہی نہیں عطا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہر نیک کم اللہ 10 گنا بڑھا دیں۔ او بڑے ہی خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے انہیں اندر روزے رکھے، قیام اللیل کیتا، کیونکہ قرآن دا ساتھ جڑا ہے جنہاں نبھایا ہے اللہ ضائع نہیں جان دے گا، بلکہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان دے اندر قرآن دا ساتھ دین والے، قرآن دے نال محبت کرنے والے، قرآن دیا تلاوت کرنے والے، انہاں دا مقام منصب عظمت شان کیے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے جواب دے دیں گے، بندہ رب دے دربار چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، مسند احمد دی اے روایت ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوات فشفنی فیہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، بندہ رب دے دربار چ گیا ہے، اللہ یہ دا حساب و کتاب لین لگے نے، اے رمضان دا مہینہ جڑا ہے، اے روزہ جڑا ہے، اے اللہ دے دربار دے اندر آ جاندا ہے، آن کے رب دے سامنے سفارش کردا ہے، اللہ انہاں میری قدر کیتی، انہاں کھانا پینا قربان کیتا ہے، اپنے آپ نو شہوات دے کولو دور رکھے آئے، تے میں دعا کرنا اللہ میں سفارش کرنا، فشفنی فیہ، اللہ انہوں معاف کر دے، ایدی گناہ تو درگزر کر لے، انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ ادھروں رمضان سفارش کر کے ہٹے ہے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، تے پھر قرآن آ جاندہ ہے، قرآن آڑ کے اللہ دے دربار دے اندر اے سفارش کردہ ہے، اللہ رات دیاں نیندرہ ان قربان کی دیاں، رات دی تاریخی دے اندر میری تلاوت کی تے، اللہ فشفنی، منی سفارش کرنا، اللہ میری سفارش قبول کر لے، بندے نو جنت دا داخل نصیب فرما دے۔ آقا فرماندے نے، کالا فیشفعان، اللہ رمضان تے قرآن دی سفارش قبول کر لیں گے اور بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے، بندے نو جہنم دے کولو بچا لیں گے، جنت عطا کر دیں گے، بندے نو جہنم کولو آزاد کر دیں گے، جنت نصیب فرما دیں گے۔ آؤ میرے بھائیو، اے رمضان دا اج آخری دن اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا دے اندر بھی بندے نو خوشی ہے اور حشر والے دن بھی بندے
بندے نو خوشی ہوئے گی. آقا فرماندے نے رمضان دے اندر روزے رکھن والا ایک اینو خوشی افطاری دے ٹائم ہوندی ہے جس لئے دے اگے کھانا پیا ہوندا ہے, اے دے اگے مشروب پیا ہوندا ہے, اے انتظار کردا ہے تھوڑی دیر دے بعد روزہ افطار کر لینا ہے. سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کرن دے بعد آندا دل نو تسلی دیندا ہے خوش ہو جا ہن تے چند منٹ باقی نے, اے ہن خوشی دا موقع ہے, ان روزہ چھڈ لینا ہے. ایک خوشی او ہوئے گی کہ جس ویلے اللہ فرمان کے جا میرے بندے تینوں میں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے نا. مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ علیہ انہا حدیثاں دا ترجمہ اپنی بولی دے اندر کر دینے فرماتے نے لوگوں ایک ایسا رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا, دو خوشیاں روزے دار ہوندیاں نصیب نے, دسیاں گلاں رب دے حبیب نے. ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا, دوجی خوشی جدوں جنتاں نو جامنا ملاقات رب دا دیدار جدوں پامنا, فکر غم نہ کوئی حشر والے ہول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا, حشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا, بہن بھائی دوستانے کم نہیں آمنا, روزہ دے قرآن آوے جاوے جند کھولدا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا, روزہ آکھے اللہ انے قدر میرا پایا سی, روزہ آکھے اللہ انے قدر میرا پایا سی, یاری لائی نال میرے دغا نہ کمایا سی, رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا. تے اللہ اللہ فرماندے نے روزان کے کی اندر بخش دے خدایا اینو رحمتاں دے نال تو. رمضان جن نے پیار کیتا ہے پورا مہینہ روزے رکھ کے گزارے نے, اور دنیا دے اندر بھی خوش ہے, دنیا دے اندر بھی اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی ہے, دنیا دے اندر بھی اللہ نے ان عظمت دے نال نوازے ہے. قیامت دا دن ہے جدوں کوئی نہیں پوچھے گا, اس ویلے روزہ رب دے دربار چ جا کے عرضاں کر رہا تے آخ کی رہا ہے اللہ اللہ یاری نائی نال میرے دغن کمایا یاری لائی نال میرے ایک ایسا روزہ آیا ہے. اللہ اللہ فرماندے نے کہ کتنا پیارا روزہ آیا ہے, یاری لائی نال میرے دغن کمایا سی, رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا, بخش دے خدایا اینو رحمتاں دے نال تو, کر لے قبول اینا بڑا ذوالجلال تو. آکے قرآن پھر مولا اگے بول داوا, ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا. آکے قرآن کی آندہ سونے قرآن چھٹ نیندرہ پیاریاں,
دنیا تے رہ کے قرآن دے نال پیار کرن والے قرآن اتھے گواہی دے رہا تے کی آگ رہا ہے میں سونیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں رات نو جگائی رکھیا ان حافظاں تکاریاں منیا فرمان اینا رب تے رسول دا پورا قرآن سنیا جے رمضان دے اندر نہ تے اے معمولی عمل نہیں اے بھی جہنم دے کولوں آزادی دا سبب بنا دیتا ہے رب نے اور سنیا منیا فرمان اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں چجول دا اور شفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پارنی شفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پار جے دسیا مدینے والی سچی سرکار جے اور جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا آؤ میرے بھائیو قرآن دے نال پیار کرنے والے قرآن دے نال محبت کرنے والے قرآن دے نال الفت کرنے والے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے اور قرآن دے حقوق ادا کرنے والے قرآن نو محبت دے نال پڑھنے والے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے ایسے واسطے تے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی اللہ جی کی آرڈر دے حکم ہے سونیا تم ہی قرآن دیا تلاوت کر تم قرآن نو پڑھ پڑھ کے سنائے ان تک قرآن نو پچھا میرے محبوب پیغمبر نے قرآن سنایا صدقے قربان جاؤ قرآن دیا تلاوت کی دیا اللہ اللہ اور رب العالمین نے قرآن دے اندر اہمیت تذکرے نہیں نہ فرمائے اللہ فرماتے نے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ اے میرے پیغمبر جی جی دی اللہ جی کی آرڈر ہے فرمایا تسی بھی قرآن دی جو اس کتاب دی جڑی تواڈے طرف وحی کیتی جاندی ہے او دی تلاوت کرو او دی تلاوت کرو انہوں پڑھو میرے محبوب نے پڑھیا جس طرح میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر دس رہا سا اللہ پاک نے قرآن دے ساڑھے تے 6 حق رکھے نے پہلا حق ایمان لے آنا اے بھی بیان کیتا ہے دوسرا حق اے دی تلاوت کرنا ہے اے دی تلاوت کرنا ہے رات دی تاریخی دے اندر اے دی تلاوت کر دن دی اجالے دے اندر اے دی تلاوت کر آمینہ دلال علیہ السلام نے تلاوت کر کر کے دس دیتا ہے دنیا جہان دے لوگوں جو بھی ہو جائے قرآن دی تلاوت تو باز نہیں آنا قرآن پڑھن تو نہیں جے رکنا صدقے قربان جاوا ایک آن والا سردار آیا ہے ایدہ نام جبیر بن موتم اللہ اللہ آمینہ دلال علیہ السلام دے کل آ جاندہ جے آن کے اپنا مدہ بیان کر دے قوم نے بھیجے ہے جاؤ اس نبی دے کول جاؤ ان سانو بڑائی پریشان کی دے اے پریشان کی کر دے ایک دی دعوت دین دے ازی لات عزا منات حبل 360 بہت بیت اللہ دے اندر رکھے نے اے آندہ اے کچھ بھی نہیں کر سکتے کلہ ہی رب سب کچھ کر دے ایک کوئی رب کر دے نا اللہ اللہ اے آندے نے جبیر بن موتم تو جا نہ جا کے اید
دے کول اپنا مدعا بیان کر اے دے نال ساڈے نال کمپرومائز کر لوے نا اللہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن کے اپنی بات پیش کردا ہے میرے آقا فرماندے نے جبیر بن محتم ہے کی آندے ہو اپنی بات مکمل کر لئیو آندا جی مکمل کر لئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے ہن میری بات سن لے میں دی حدیث دے اندر پڑھ رہا سا میرے آقا ہن اینوں گا آج جواب دین لگے جے سورت طور آ جاندی ہے اللہ پاک دا قرآن کھولیا نا میرے آقا زبانی پڑھ دینے آقا فرماندے نے اے جبیر بن محتم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافق یوم تمور السماء مورا میرے آقا نے پہلیاں ناؤ ایتا پڑھیا نا جبیر بن محتم آندا جی بس کرو بس کرو بس کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو قرآن سنے ہیں دعوت کچھ لے کے آیا ہے عربی دان اللہ ذوالجلال دی قسمیں سمجھدا ہے عربی نو آندا جی بس کرو بس کرو بس کرو اللہ فرماندے نے والطور میں طور دی قسم وکتاب مستور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور میرے اللہ قسمہ اٹھائی جا رہے ہیں میرے آقا پڑھ کے سنائی جا رہے ہیں اور عیدتے بس بس ہو گئی ہے اور قرآن دا اثر ہویا ہے منیا نہیں لیکن باز منہ پکار اٹھے آئے آج ذرا غور کر اسی سارا قرآن تراویح دے اندر پڑھے آتے سنے ہیں اسی سارا قرآن تراویح دے اندر تلاوت سنی ہے کئیاں نے 2 دفعہ قرآن پڑھے ہے کئیاں نے 4 دفعہ قرآن پڑھے ہے کئیاں نے 10 دفعہ قرآن پڑھے ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اسی 10 تو مس نہیں ہوئے اسی اپنے عمال دا محاسبہ نہیں کیتا ہے اسی اپنے آپ دی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا نہیں کیتے اے ہے کافر ہے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسمیں قرآن سن کے بس بس کر گیا ہے اسی سارا قرآن سن گئے ہیں لیکن دس تو مس نہیں ہو رہے آؤ تو ہو رہا جے اے بھی آن کے اپنا مدعا بیان کر دے میں صدقے قربان جاؤں اے عتبہ بن ابی معیط عتبہ بن ربیعہ ہے اے آیا ہے انہوں قریش مکہ نے سپیشل بھیجے ہے آؤ ہن ساڈے نہ سودے بازی کر لو اسی تواڈے رباں دی توہین نہیں کردے تسی ساڈے نوں نہ چھیڑو تسی اپنے دین تے رہو یا ساڈے نال مطالبے لے کے آندے نے عتبہ آن کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس طرح کرنے تینوں اپنا سربراہ بنا لینے اسی تینوں اپنا امیر بنا لینے اسی تینوں اپنا سربراہ بنا لینے جے اے مطالبہ نہیں تینوں اوارا کھاندا تے پھر ساڈا اے مطالبہ ہے کہ توں ساڈے انہاں رباں دی توہین نہ کر لیکن جو تو چاہنا جنی دولت چاہنا تیرے قدماں چ لیا کے ٹیر کر دینے جے اے نہیں مندا تیسرا اے اسی مشن لے کے آئے کہ مکے دے اندر جتنی جیڑی بھی حسین خوب روح
خوبصورت عورت ہے او دینا چاہنا ہے تیرا نکاح کر دینے ہیں بغیر الیکشن تو تینوں اپنا حکمران من لینے ہیں آپ فرمان دینے اے اتبا گل سن لے تو اپنی بات سنا دیتی ہے آندہ جی میں سنا دیتی ہے تے میرے آقا فرمان دینے لے میرا ہون جواب سن لے تو تے تین آپشن لے کے آیا ہے آنا ہے کہ حسین و جمیل عورت چاہی دیجے تے دے دینے ہیں جے مالو متا چاہی دے پوری دنیا دا تیرے قدمہ دے اندر ٹھیر کر دینے ہیں جے مکے دا حکمران بننا چاہنا ہے تے عزیز انہوں اپنا بغیر ووٹا تو حکمران من لینے ہیں میرے آقا فرمان دینے اتبا سن لے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم فصلت کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين اللہ فرمان دینے میرے آقا جواب دین دینے قرآن سنا رہے نے میرے آقا قرآن سنان دینے اپنے انو بھی قرآن سنان دینے بیغانے انو بھی قرآن سنان دینے یارانو بھی قرآن سنان دینے اغیارانو بھی قرآن سنان دینے اتبان دا جی جواب دیو کی جواب جے آپ فرمان دینے حامیم اے حروف مقطعات دے وچوں ہے اللہ عالم بمرادی اللہ نے اپنے نبی نو اے دا معنی نہیں دسیا نبی نے امت نو اے دا معنی نہیں دسیا اے دا معنی اے ہوئی اللہ جاندا ہے او دے علاوہ کوئی نہیں جاندا آپ فرماندے نے تنزیل من الرحمن الرحیم اے قرآن جڑا ہے رحمان تے رحم رحیم دی طرفوں نازل کیتا گیا ہے کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون اے اتبا گل سن لے اے جڑی کتاب فصلت آیات قرآن اے بڑیاں پیاریاں ایتاں نے وضاحت والیاں نے کھلیاں ہویاں ایتاں نے قرآن عربی لقوم یعلمون اے قرآن عربی زبان دے اندر اس قوم واسطے جڑی عربی زبان جاندی ہے آپ فرماندے جاندے نے بشیرا و نذیرا میں خوشخبریاں سنان بھی آیا تے ڈران بھی آیا میں جنت دی خوشخبری سنان آیا جہنم تو ڈران آیا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون
اکثر میرے تو اراض کر جاندے نے مینوں کنڈ کر جاندے نے مینوں چھڑ جاندے نے میری بات نو سن دے نہیں میری دعوت تے غور نہیں کردے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذان وکرم ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون اور وہ کہیں دن جنہ دے دل کجی ہو گئے نے جنہ دے دل سمجھ نہیں سکے آندے نے مینوں آندے نے بلانا ہے او دی طرف جدی عظیمات سننا نہیں چاہندے اونا دے تے میرے درمیان پردہ ہے فاعمل اننا عاملون فاعمل چاہیے بس عمل کرو اے دیتے اور جے چاندے ہو فلا پانا تے نال اپنا تعارف کروان دینے ایو تبا سن لے تسی تے میں نو جان دے ہو جے نہیں جان دے تے پھر بھی پہچان لو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ میں کہہ دیجئے میں بھی ایک بشر ہوں اور میرے تے رب دی طرف وہی نازل ہوندی ہے انما الہکم الہ واحد اس رب دی طرف جڑا کلا ہی ہے کوئی الہ ہے کوئی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں فاستقیموا الیہ میں تے او دے سامنے اپنے آپ نو جھکانا اپنا رخ او دی طرف کرنا واستغفروا او دے کولوں بخشش طلب کرنا وویل للمشرکین میرے آقا فرماندے نے بربادی مشرکاں واسطے ہلاکت مشرکاں واسطے اے قرآن سندا ہے تے چپ کر کے اٹھ جاندا ہے آندے جی اگے بڑے گئے نے اج عتبہ بن ربیع گیا ہے اے بھی منہ تھلے سٹیا ہویا تے آ رہا لگدا کتے بدل ہی نہ گیا ہووے عتبہ بن ربیع جا کے آندا ہے او مکے دیو سردارو گل سن لو بڑے بڑے میں کلام سنے بڑے بڑیاں میں شعرا دے شعر سنے لیکن جیسا میں کلام محمد کے کولو سن کے آیا ایسا میں کلام کدی سنیا ہی نہیں اور گل سنو اے دی مخالفت نہ کرو اے نو اے دے حال تے چھڑ دیو اگر اے غالب آ گیا تے آپ نہیں ہے اے نو آپ نہیں ہے اگر اے نو ہلاک کر دیتا گیا قتل کر دیتا گیا کسی اور قوم نے انہوں قتل کر دیتا اپنا جڑا مدعا ہے وہ حل ہو جائے گا جے غالب آئے گا اپنے دی حکومت آ جائے گی انہوں چھاڑ دیو دے حال تے اور دیکھو ایمان نہیں لے آیا لیکن پھر مخالفت تو بھی بعد آ رہا ہے ایک دا اثر ہے قرآن دا اثر ایک دا اثر ہے قرآن دا اثر ہے آؤ ذرا نہیں سمجھ آئی میرے آقا ان مکے دے اندر قرآن سنا دے میں تو فیل دوسی بھی آیا انہوں بھی قرآن سنا آیا وقت بڑا تھوڑا ہے میں بات میں بڑی دور لے کے جانا چاہنا ایک اور آیا ایک اور ویلا آیا میرے آقا مکیوں نکلے مایوس ہو کے نکلے مکے والے نہیں مندے آج جا کے اے میری مخالف فتح کر دینے کہ میرے آقا نے ارادہ کیتا میں طائف دی طرف چلا جاواں طائف والیاں بھی جا کے قرآن سنانا قرآن آپ جس ویلے طائف دی بستی دی طرف پہنچ دینے اے بیت اللہ دے مکے دے کولوں کوئی 45-50 کلومیٹر دے فاصلے دے بڑا
اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، میرے آقا منزل بہ منزل پیدل سفر طے کر دے گئے نا، کوئی ادو سواریاں دا بھی اینا بندوبست نہیں، میرے آقا نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے آئے، چل دے تے سفر کر دے طائف پہنچ جاندے نے، انہاں دے 3 سردار نے، آپ جا کے ایک ایک نو تنہائی دے اندر ملدے نے تے اللہ دے دین دی دعوت دیندے نے، اے 3 سردار انکار کر دیندے نے، تے میرے آقا عام طائف دے لوگوں نو اللہ دی دین دی دعوت دیندے نے، رب دا دین کیے قرآن ہے، میرے آقا تے قرآن نازل ہویا ہے، آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، طائف والیاں نو قرآن دی تعلیم تو آغاز کر رہے ہیں، لیکن طائف والیاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، میرے آقا سنان دے جاندے نے، او پتھر مار دے جاندے نے، میرے آقا پتھر اینے وجدے نے اینے برس دے نے، آپ زمین تے گر جاندے نے، او پھر اٹھان دے نے، پھر آپ تر دے نے، پھر او پتھر مار دے نے، پھر میرے آقا زمین تے گر دے نے، پھر اٹھان دے نے، پھر پتھر مار دے نے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نال میرے آقا علیہ السلام ہن واپس پلٹ رہے نے، پتھر کھاندے کھاندے واپس آئے نا، اگے جا کے ایک باغ آیا، ایتھے جا کے آپ لیٹ دیندے نے، بیٹھ جاندے نے، اور جسم جیڑا پتھراں دے نال چور ہو چکی ہے، میرے آقا بڑے پریشان نے، اللہ مکے والیاں نو دعوت دیتی او من دے نہیں، طائف والیاں نو دعوت دیتی ہے، انہاں نے پتھر مارے نے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے، آقا جی انہاں لی بدعا کر دیو، اور اللہ نے فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے، جبریل آ جاندہ ہے، آن کے عرض کر دے، سونیا محبوبہ اگر تسی آڈر دیو، انہاں نو میں رب دے حکم دے نال انہاں تو پہاڑیاں دے اندر پیس کے رکھ دے، انہاں تو ہنو انہیں پتھر مارے نے، میرے آقا علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن پڑھن والے قرآن سنان والے نے، آپ فرماندے نے اے جبریل اے میرے زید، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اگر انہوں نے پتھر مارے نے تے کوئی گل نہیں، اے نہیں انہاں دیا اولاداں نو ہدایت دے دینی، آج او ہوئی طائف جیڑا اسلام دا گڑ بن چکے ہے، آج او ہوئی طائف جتے اسلامی سربراہاں دیاں کانفرنس نہ منعقد ہوندیاں نے، آج او ہوئی علاقہ ہے جڑا اسلام دا قلعہ بن گیا ہے، میرے نبی دیاں دعاواں نے ایتھوں نکلے تے وادی نخلا دے اندر پہنچے، مکے والے پابندی لائی ہے دوبارہ محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا، میں صدقے قربان جاواں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم دے اندر تفصیل دے نال لکھے ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے مکے دے اندر مختلف سرداران دے نام پیغام بھیجے ہے، اور مینوں پناہ دے وہ تے مکے دے اندر داخل کرواؤ، ایک سردار جواب دیندے جاندے نے، جواب دیندے جاندے نے، میرے آقا مایوس نے اوتھے ہی کھڑے نفل پڑھی جاندے نے، تے میرے آقا نفل پڑھدے نے، قرآن دی تلاوت کردے نے، اصحاب
جڑے نے جواب دے چکے نے اللہ میں کی کرا میں ہوں تنہا پچھو پتھر وجے اگے مکے والے داخل نہیں ہون دیں دے تے میرے آقا قرآن پڑھ دے نے اللہ نے قرآن دے اندر نقشہ کھینچی ہے ادھروں میرے آقا قرآن پڑھے ہے ادھروں جنات دی ایک جماعت گزر دی ہے صدقے قربان جاواں ایک کلام کیسا کلام ہے اے رحمان دا کلام کتنا پیارا کلام ہے سورت جن للہ اور قرآن دا لے کے گھر ترجمے والا پڑھ لئی اللہ فرمان دینے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا شرک لظلم عظیم اور دوستوں قرآن اعلان کر رہے ہیں شرک بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن سارے تو بڑا گناہ جڑا ہے وہ شرک ہے شرک کا کی مطلب ہے اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی صفات کے اندر کسی اور نو شریک کر لینا اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی بات کے اندر اللہ کی صفات کے اندر کسی اور نو شریک کر لینا اور یہ ہم دن شرک ہے جے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے شریک ول کیا کر آپ نے رشتہ دار جب بیٹھا ہوئے آنا میں شریک جب بیٹھا ایدر بھی بولی میرے برداشت نہیں ہوتی آپ میں شریک جب بیٹھا میرے بارا بارا نہیں کھاندی اور رابطے ہے وہ میں قرآن اعلان کر رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اودا کوئی شریکہ نہیں اودی ماں نہیں اودا باپ نہیں اودی اولاد نہیں اودی برادری نہیں اودا قبیلہ نہیں او کلا وحدہ لا شریک ہے اور اینا تو مبرد پاک ہے آؤ میرے بھائیو سورۃ فاتحہ پڑھنے سارے آنے اللہ خیر المغضوب علیہم ولا الضالین آنے اللہ جنہ دے تیرا غضب ہویا ہے انہاں دا رستہ نہ بخائی کنہ دے غضب ہویا ہے جنہ نے کیا عزیر ابن اللہ ولا الضالین اور جنہ گمراہ ہوئے نے جنہ کیا عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اے بھی گمراہ اور جنہ عزیر ابن اللہ کیا ہے وہ بھی گمراہ اسی ہر نماز دی اندر رب دے کولو دعا کرنے ہیں میں دعا کرنا اللہ سانو سارے ہم شرک تو بچا کے رکھے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے اور میں دس رہا جنہ نے قرآن سنے کہ میں ایمان لے آئے نے چاند جاتا سنیا نے اسی سارا قرآن سنے ہیں پڑھے ہیں ذرا غور کرے آجے کیوں نہیں سمجھ آندی کیوں نہیں سمجھ آندی کیوں نہیں ساڑیاں تبدیلیاں آندی ہیں اسی جو پڑھنے ہیں اسی نے قرآن رکھی ہے الماریاں دے اندر اور قرآن رکھی ہے محفوظ رکھی ہے قرآن دی تلاوت کر لئی چھوڑ چک لیا یا جس وقت ساڑھے معاشرے دے اندر جھگڑا پہ گیا ہے ایک دوسرے کو نیال ہے دیواری آئی قسمہ واسطے رکھے قرآن اسی قرآن کو سمجھ واسطے رکھے آئی نہیں آؤ میرے بھائیوں قرآن کا دوسرا حق کے لئے ایک تلاوت کی جائے تیسرا حق سمجھ کے پڑھیا جائے اسی نے رکھیا میرے واسطے قرآن فریاد کرتا ہے بابا جی فرماتے ہیں قرآن آتا ہے آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو کے پلایا جاتا ہوں جو زدان ہری رو رے
رکھے ہیں لیکن قرآن آیا جے آپ نے تو انڈیے کو اور نہ ملاقات کرواما سب کے قرآن جاوے کونے مکے کے اندر بیدا نام حضرت عمر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہیں بھی قرآن سنیا جے تم قرآن سننا تے ممی قرآن سننا تے پڑھنا ساریاں زندگیاں نہیں بدل دیا آدھے خدای انہیں تھوڑا دیا قرآن سنیا گھروں نکلیا تلوار لے کے نکلیا لالچ دے اندر نکلیا 100 کے انعام مل جائے گا اگے گیا ایمان مومن ملیا عمر کے در جا رہے ہیں آتا میں اسلام کو ختم کرنا چاہنا مومن آنگائے عمر ہوتے باتی میں رہی اسلام تے تیرے کر بھی داخل ہو گیا تیرا بنوئی تیرا تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے اس سے دینار واپس بانٹ گئے تیرے درنو ہو جاندہ ہے آدم کو تسر کرنا چاہنا دل دسنا چاہنا قرآن دا کی اعلان ہے قرآن پڑھیا جاتا ہے سنیا جاتا ہے پھر دیکھنا کیسا انقلاب ہوتا ہے کیسی تبدیلی ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایتھوں نکلے واپس ہونے اپنی بہن دے گھر کو جاندے ہیں اوتھے پہنچے جا کے قرآن دے نال تعلق جڑیا ایک موقع آیا اپنے بہن بھائی نو بھی مار کے دے بہانہ بنایا ہے اور اس تو بعد آندے نے میں سنے تسی مسلمان ہو گئے فاطمہ بہنہ دی ہاں مسلمان ہو گئے ایک بھی تلوار میں جی کنگل دی ایک گٹی گئی تے پھر عمر میں گئے اندر دی فاطمہ انیاں دلیریاں آگئیاں نے پتہ ایک لگ گئے جڑا مسلمان ہو جائے ہوتے حق کو ہو جاندہ ہے اور دنیا دے لاہو لشکر نہیں دیکھدا دنیا دے اندر جاہو جلال نہیں دیکھدا اے عمر اسی مسلمان ہو گئے اچھا عمر مسلمان ہو گئے اسی عمر آندے پھر میں نو بھی اوتھے لے چلا اللہ اللہ عمر نے پہلے قرآن سنیا تے کیڑا قرآن سنیا اے معروف روایت تے علامہ صفی الرحمن محبوب مبارک پوری نے الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہے حضرت عمر فاروق 2-3 دن لگاتار بیت اللہ جان کے چھوٹ کے قرآن سن دے رہے میرے آقا سورت حاقہ کی تلاوتاں کرتے رہے اور اس تو بعد چند دن پھر کے مسلمان ہوئے لیکن مسلمان آپ ہوئے تو روایتاں ہیں لیکن آؤ ذرا غور کریں آجے میری میں جڑی بات سمجھانا چاہنا آپ قرآن سن دے نے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا لتذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض
دن اللہ لوگوں جہنم دے کولوں بڑی کثیر تعداد دے نال آزاد فرماندے نے. آؤ میرے بھائیو قرآن اینا پڑھیا سمجھ کے پڑھیا تبدیلی آ گئی ہے. تسی بھی قرآن پڑھیا کرو سمجھ کے پڑھیا کرو. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے سورۃ قمر اللہ فرماتے ہیں بالقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. لام بھی تاکید ہے قد بھی تاکید ہے. اللہ فرماتے ہیں قسمیہ بات ہے میں قرآن آسان بنا کے بھیجے ہے کوئی دعانے وچوں اینو سمجھن والا. اللہ فرماتے ہیں آسان ہے اجیاں یہ مشکل ہے ساری کی حیثیت ہو سکتی ہے. رب نے جو فرمایا سچ فرمایا حق فرمایا ہے اس واسطے قرآن آسان ہے. قرآن بڑا ہی رب نے سوکھا بنا کے بھیجے ہے. ایک معنی پہ غور کریا کرو ایک ترجمے پہ غور کریا کرو. اللہ جو جلال دی قسم ہے جو ترجمے نہ قرآن پڑھن لگ پاؤ گے جنہیں جنہ قرآن سنے وہ آتے ہیں اسی شرک نہیں کریں گے. اور جے قرآن ترجمے نہ پڑھن لگ پاؤ اللہ جو جلال دی قسم ہے پھر تسی شرک نہیں کرو گے. قرآن ترجمے نہ پڑھن لگ پاؤ پھر بدعات دے کولوں تسی بچ جاؤ گے. اور قرآن ترجمے نہ پڑھن لگ پاؤ تسی آپس دے اندر اختلافات دے کولوں بچ جاؤ گے. اپنے آپ قرآن ترجمے نہ پڑھن لگ پاؤ میرے برادر فسادات دے کولوں بچ جاؤ گے. اے چھوٹے چھوٹے مسئلے جتنے اختلافی ہیں اگر قرآن ترجمے نہ پڑھ لو انہاں تو تہاڈی جان چھٹ جائے گی. آج کیوں سانوں سمجھ نہیں آتی اسی قرآن ترجمے نہ پڑھتے نہیں. اور تیسرا حق دائے وے اینو سمجھ کے پڑھیا جاوے. چوتھا حق اے قرآن دا کہ اینو اگے پھیلایا جائے اینو اگے پہنچایا جائے اینو اگے پھیلایا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں پھیلایا ہے میں صدقے قرآن جاؤں. اللہ پاک نے قرآن دے اندر آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے یہ عید نازل فرما دیتی ہے. سونیا محبوبہ جی اللہ جی کی حاضر ہے. فرمایا یا ایھا الرسول. دیکھو اللہ کتنے پیار کے نال اپنے نبی کو بلا رہے ہیں. قرآن پڑھو نا قرآن یہ بات تو آپ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے یا ایھا النبی کیا کہتے یا ایھا الرسول کیا کہتے یا سین فرمایا کہتے یا ایھا المدثر کیا کہتے یا ایھا المزمل کیا. اور قرآن میں کتنا پیار ہے. اللہ سانو توانو ادب دس رہے ہیں اس نبی کا کتنا ادب کرنا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتعقروه وتصفحوه بكرة وأصيلا. میرے اللہ نے کتنے پیار کے بعد دسیا اس نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے. پورا
رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، اے میرے رسول، جی جی اللہ جی کی آرڈر ہے، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، سونے جو تیرے رب کی طرفوں نازل کیتا جانا ہے انہوں اگے پہنچا دے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو ایدے جو کمی پیشی کی تھی پھر ایویں جویں تو رسالت حقی ادا نہیں کیتا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سوچیا تیرے قدم دے منصوبے بنان والے، تینوں مٹان والے، تینوں ختم کرن والے، میں انہوں آپ ہی مٹا لواں گا، انہوں میں نپڑ لواں گا، تیرا کام ہے اگے پہنچانا، تیرا کام ہے لوگوں کو سنانا۔ میرے نبی نے مکے دے اندر سنایا، مدینے دے اندر سنایا، اپنی زندگی دے اندر سنا دے رہے، لوگوں نے پتھر مارے پھر بھی سنایا، لوگوں نے بہت دے اندر زخمی کیتا پھر بھی سنایا، لوگوں نے گندے اوجر سجدے دی حالت دے اندر آپ دے رکھے پھر بھی میرے مصطفیٰ نے اگے پہنچایا، اور میرے آقا کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ساڈا کم سنانا ہے، ساڈا کم تواڈے کنا تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا اس عرشاں والے خدا کا کم ہے۔ اور میرے بھائیو اے ہوئی ڈیوٹی آمینہ دلال نے ساری امت کی لگائی ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیات، اگے پہنچا دیو ایک دین دا قرآن، ایک آیت بھی قرآن دی ہوندی ہے، اگے پہنچا دیو، اینوں نہیں روکنا، اے دے بس نہیں کرنی، اگے پہنچائی جانا ہے۔ اے آج میرے تے تواڈے تے اے قرآن دا حق ہے، آؤ میرے بھائیو کی پنجواں حق ہے اگے پہنچانا، چھواں حق ہے قرآن دا نظام چلایا جائے، قرآن نو نافذ کیتا جائے، قرآن نو پھیلان دے بعد اینوں نافذ کیتا جائے۔ نافذ کرو دے دو معنی نے، ایک معنی اے دے کہ میرے بھائی اے دے تے عمل کر کے اپنے آپ عامل بن جائے، اپنے جسم دے اینوں نافذ کر لے۔ دوسرا معنی اے دے کہ پر اللہ اقتدار دے دے وے، اللہ سربراہ بنا دے وے، تے اس قانون نو پورے ملک دے اندر نافذ کر دیتا جائے۔ میرے برادر ساڈی بد قسمتی ہے، پاکستان کدوں دا بنیا ہے، ایندا ایک کوئی معنی سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ ایک قرن دے بعد اے دے اندر قانون آیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ ساڈی کمزوری ہے۔ میرے برادر آؤ، اے تے حکمرانہ کا کام ہے قانون نافذ کرنا، لیکن میرے بھائیو ہر بندہ اپنے گھر دا حکمران ہے، ہر بندہ اپنے گھر دا رائی ہے، اپنے اپنے گھر دے اندر اسلام نافذ کرو، جے نہیں کرو گے اللہ فرماتے نے تسی ہی ظالم لوگ ہو، تسی کافر دے فاسق ہو، کیوں جو اللہ نے نازل کیتا ہے اینو کیوں نہیں جے نافذ کر دے؟ اپنے گھر تے نافذ کرو، اپنے 4 5 10 اپنے 5 7 فٹ دے گھر تے نافذ کرو، جدوں تسی نافذ کر لو گے پھر اسلام جڑا پھیلدا نظر آئے گا، پھولدا نظر آئے گا، قرآن دی تعلیم اگے بڑھتی نظر آئے گی۔ یہ 6 حق نے قرآن دے ساڑے دے، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن بڑے مختصر دے کر کے میں 6 حق بیان کیتے ہیں۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ میرے تہانوں سن سارے جے میں قرآن پڑھے ہے سنے ہے، یہ دے حق بھی ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔